اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی باہر؟ سورۃ بینہ مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیت ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب سورت ہے۔ جب اس کے نزول پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے کہا کہ اس سورت کو آپ ابی ابن کعب سے سن لیں، آپ نے ابی ابن کعب کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ یہ پڑھے ہو میں سنوں۔ انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں گا آپ کے سامنے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہ اللہ نے میرا نام لے کے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں ہے کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس واضح معجزہ۔ اہل کتاب جو کفر کرنے پر آمادہ ہے۔ اصل میں اہل کتاب جب تک اہل کتاب تھے، موسیٰ علیہ السلام و توریت کو مانتے تھے تو اہل کتاب اہل حق تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام و انجیل و داؤد علیہ السلام اور زبور کو مانتے تھے تو برحق لوگ تھے۔ لیکن جب نبی عربی رسول آخر الزمان مبعوث ہوئے اور یہ پھر بھی لے تو لال کرنے لگے تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس واضح معجزہ۔ رسول من اللہ، وہ رسول اللہ کے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھتے ہیں صحیفے پاکیزہ، فیہا کتب قیمہ، اس میں مضامین ہیں بہت بیش بہا۔ یہ سورت نزول میں 100 ہے اور موجودہ ترتیب میں 98۔ اس میں صاف صاف کہا کہ سب سے بڑا معجزہ تو پیغمبر محمد عربی کی آمد ہے۔ گزشتہ سورت میں بڑا معجزہ قرآن کو کہا تھا، یا صاحب قرآن کا ذکر کیا۔ قرآن اور صاحب قرآن کا مقصد کیا ہے؟ رسول من اللہ، وہ پیغمبر خدا ہے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پڑھتے ہیں صحیفے پاکیزہ، یعنی عالم دین، طالب علماء دین وہ صحیح رخ اختیار کرے، کبھی کسی دشمن کے لیے غلط رخ پہ نہ چلے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں مضامین ہے عالی۔ یہ صحیفے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یا تو توریت مراد ہے جو قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یا زبور و انجیل مراد ہے، وہ بھی قرآن میں آ چکا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا بڑا معجزہ۔ ان معجزات دیکھنے کے بعد تو اطاعت ہونا چاہیے، معجزات دیکھنے کے بعد تو فرمانبرداری ہونا چاہیے، نہ فرمانی شروع ہو گئی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نہیں حکم ہوا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی خالص عقیدے میں ہو کر۔ وما امروا، ان سب لوگوں کو نہیں کہا گیا تھا الا مگر یہ بات، لیعبدوا اللہ، کی عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں، عقیدے توحید صاف ستھرا ہو، حنفاء یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، حنیف کی جمع ہے۔ عام طور پر حنفاء حنیف کی جمع، اور اس کا معنی کرتے ہیں المائل الی الحق عن الباطل، حق کی طرف جانے والا اور باطل سے پیچھے ہٹنے والا۔
یہی معنی شیخ الاسلام نے کیا، ان کے شاگردوں نے کیا. لیکن مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت سے گزرتے ہیں بہترین تفسیر کرتے ہیں، لیکن چند چیزیں نہیں سمجھے. ان میں ایک حنفاء ہے اور ایک صابئین ہے. اس میں ان بزرگوں سے خطا واقع ہوئی ہے. بتاتے ہیں کہ حنفاء کا اصل معنی امام ابو جعفر طحاوی نے اختلاف الفقہاء میں کیا ہے، جو 700 جلدوں میں ہے. اور حنیف کا معنی در حقیقت فرید الدین عطار کے شعر میں ہے. از یکی گو وزدو یک سوئے باش، یک دلو یک قبلہ او یک روئے باش. از یکی گو وزدوی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلہ او یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ویدہ مطلب اسنا خویو سڑی لبس دے، او بے مطلب کا زار وی رک دشی. جی حنفاء یہ لوگ یکسو ہو جائے، یک دل ہو، یک قبلہ ہو، یک روئے باش. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور اب قائم کرے نماز. نماز تو تب نماز ہے جب یکسوئی ہو. بدعتی و مشرک کی کیا نماز ہے؟ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور دے زکوٰۃ. کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ درباروں کو. کس کو دیتے ہیں؟ مجاوروں کو، جو کوئی ٹیڑھا ہے کوئی پیڑا ہے. وہ بابا ان کو ٹھیک نہیں کرتا ہے تو بابا اور دنیا کو کیا ٹھیک کرے گا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ دین بالکل مضبوط ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ توحید اصل ہے. ایک اللہ کو یکسوئی کے ساتھ ماننا چاہیے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بے شک وہ لوگ جو کافر ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ یہ بدترین کائنات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اولئک ہم خیر البریہ یہ بہترین کائنات ہے. جزاؤہم عند ربہم بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں جنات عدن ہمیشگی کی جنتیں ہیں. تجری من تحت الانہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین کے ساتھ جب ابدن ہونا تو آپ ترجمہ اردو میں ڈبل کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ. اس طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی اللہ ان سے اور یہ راضی ہے اس سے. بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ذالک لمن خشی ربہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہو وہ رضی اللہ عنہ ہے. چنانچہ بریلی احمد رضا خان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. دیوبندی کبھی حاجی امداد اللہ کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں. حقیقت یہ کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی شان ہے. محدثین اور فقہاء متفق ہے کہ یہ غیر صحابی کے ساتھ نہ کہا جائے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں ہے والتابعین تابعین کا ساتھ بھی جائز ہے. اور ابو حنیفہ تابعی ہے، 17 صحابہ کو دیکھا ہے. اس واسطے اگر صاحب ہدایہ ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو ایک تفسیر یہ بھی ہے. سمجھ گئے؟ اب بتائے کوئی سوال جواب. قیامت کا بیان سورہ زلزال مدنی ہے، 8 آیتیں ہیں. نزول 93 ہے اور موجودہ ترتیب میں
99 ہے۔ قیامت کا بیان ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آ جائے گا زمین میں زلزلے کی طرح۔ زلزلہ یزلزل مزید سے ہے، مراد ہے زمین کا جھڑک جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ۔ حدیث شریف میں قرب قیامت میں زلزلے بہت ہوں گے۔ ابھی رات کو آیا ہے، صبح پھر شروع ہے، ابھی صبح گزر گیا، تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہے۔ مطلب ہے کہ ایک مکان جب آدمی گراتا ہے تو اس کو ہلاتا رہتا ہے نا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہے گا انسان کیا ہو گیا اس زمین کو، زمین کے اندر جتنی چیزیں سب باہر آئی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بتائے گی یہ اپنی خبریں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، وہ خبر یہ ہے کہ رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن پلٹیں گے لوگ ٹولی ٹولی۔ لیروا اعمالہم، کہ دیکھا دے ان کو ان کے کرتوت۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو نیکی کرے گا ذرے برابر دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر گناہ کا وہ اس کو دیکھے گا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا گدھوں کے اندر زکوٰۃ ہے؟ اگر کسی کے گھوڑے ہیں تو فی گھوڑا 1 دینار دے، اتنے ہو جائے تو اتنا دے۔ تو زکوٰۃ گدھوں کی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہاں، اس بارے میں مستقل حکم تو نہیں آیا، لیکن ایک آیت ہے مختصر جامع، اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو نیکی ملے گی، تو چاہیے کہ دے اس کو۔ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر نے بھی قیاس کیا ہے، گدھے کو گھوڑے پہ قیاس کیا۔ سورہ عادیات مکی ہے اور نزول میں 14 ہے، اور موجودہ ترتیب میں 100 ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ ہانپتے ہیں۔ گھوڑے خاص طریقے سے ہانپتا ہے، اور کوئی مخلوق اتنا ہانپے تو اس کا دل فیل ہو جائے۔ والفالموریات قدحا، پس نکالتی ہے وہ چنگاری ٹاپ مار کر۔ آئیے امام فخر الدین رازی آ گئے، امام فخر الدین رازی آ گئے۔ موریات کے معنی ہے چنگاری نکالنے والا۔ گھوڑا جب ٹاپ مارتا ہے نا پکی زمین پر تو ایسا لگتا ہے جیسے چنگاری نکلی۔ فالمغیرات صبحا، پس وہ تخت و تاراج کرتی ہے صبح صبح۔ فاثرن به نقعا، اور پھر وہ اڑاتی ہے اس طرح گرد و غبار۔ گھوڑوں کا لشکر جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گرد و غبار تو اڑے گا۔ فوسطن به جمعا، بس وہ گھستی ہے جمگٹے میں۔ یہ تمام مشکلات ہے، لیکن ایک گھوڑا اپنے مجازی مالک کی وفا میں سب کچھ کرتا ہے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کندا کے معنی ہے دیکھ کر بھی نہ ماننا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس پر گواہ ہے۔ گواہ نہیں ہے کہ درس ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے یا ابھی آ رہا ہے، گواہ کیا ہے کہ اس کا باپ بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ بے شک یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ نہ مال ملے گا، نہ وصال ملے گا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ دین ملا نہ سادین ملا۔ بھائی ایک کام تو کر لیتے اخلاص سے۔ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہے، اللہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، لو شکر والحمد۔ افلا یعلم، یہ جانتا بھی نہیں، اذا بعثر، جب ادھیڑ دی جائے گی، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے،
قبریں ادھیڑ دی جائے گی، پٹا دی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور نکل آئے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ سینہ کہاں ہوگا؟ سینہ مٹی ہو چکا ہوگا، اللہ اس کو بنا دے گا۔ سینہ، دل، دماغ، جسم سارا مٹی مٹی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک تیرا رب ان کو اس دن خوب خبردار ہے، یعنی اس دن کے احوال، اس دن سے آنے والے پیش آنے والے حالات، اس دن کے تمام نظارے جو یہاں بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں۔ بس بھائی، صلی اللہ